السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی عوالمی سے کارپوریٹ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین کہ آپ جانتے ہیں 25 اور 26 کی رات بلوچستان میں دہشت کے بہت سے واقعات ہوئے، جس میں سویلین، خاص کر سویلین کی، جن کو بس سے اتار کے ان کا شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مارا گیا۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا، بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ اس کے بعد آپریشن بھی ہوتے رہے۔ آج بھی جو اطلاعات ہیں، بلوچستان میں 5 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں تیرہ میں 12 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ ایک کو گرفتار کیا جس نے بہت سے انکشافات کیے ہیں کہ ہمیں کہاں ٹریننگ دی گئی، کہاں سے ہم آئے، کس طرح آئے، اور میں نے جب دیکھا کہ میرے سارے ساتھی مارے گئے ہیں، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا فورسز کے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب آئے، آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب آئے، ان کے ساتھ دوسرے عملہ، ان کے وفاقی وزراء آئے، سب نے آ کر یہاں تمام سٹیک ہولڈر سے بھی بات کی، اجلاس بھی کیے، پروونشل جو منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان سے بھی بات کی، اسمبلی میں موجود اپوزیشن کے بہت سے پولیٹیکل پارٹیز، ان سے بھی بات کی، بلکہ ان سے بھی بات کی جو اسمبلی سے باہر ہیں، اور ان سے کوشش کی، ان کو یہ بات بتائی، یہ باور کرایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، سب نے یہ باتیں کی کہ کوئی اس وائلنس، اس دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ تجاویز بھی ان سے مانگی اور کہا کہ رابطہ بھی رہے گا۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میں نے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں سرور جاوید صاحب، جنرل صاحب ویل نون فیس ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی ہو، سیکیورٹی کے معاملات ہوں، افغانستان، اس پہ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان عرفان سعید صاحب، بیورو چیف ہیں دنیا ٹی وی کے، سینئر جرنلسٹ ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے ترجمان شاہد رند صاحب، بیسیکلی تو جرنلسٹ ہیں لیکن آج یہاں ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سے میں شروع کرتا ہوں سرور جاوید صاحب کہ پرائم منسٹر یہ تمام واقعات ہوا، رسپانس ان کا تھا نی جرک رسپانس جس کو کہتے ہیں، کہ فوراً انہوں نے کہا، اور ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی آئے ادھر پہلے، اس کے بعد چلے گئے، پھر پرائم منسٹر یہ آئے، انہوں نے تمام لوگوں سے بات چیت کی، ان کی تجاویز وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار۔ جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے، اور یہ واقعات اب کے نہیں ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے۔ دہشت گردی کسی بھی طرف سے ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی صورت میں ہو، انسانی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی بری ہے، ہم اس انحطاط پذیر سماج میں، اس زوال پذیر معاشرے میں، اگر ہم دیگر عوامل پر غور کریں جو دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، کیا اس میں سب ٹھیک ہے؟ ہمارا نظام عدل بہتر ہے؟ ہم حقوق و فرائض کی ادائیگی میں مخلص ہیں؟ ہم اپنا وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ میرٹ پرویل کر رہا ہے؟ شفافیت موجود ہے؟ سیاست میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی بلکہ ایشوز پر بات ہو رہی ہے؟ اگر یہ سب چیزوں کا جواب اسبات میں ہے تو پھر تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں تو دہشت گردی اس کا ایک ریزلٹنٹ ہے۔ کلیدی عوامل پر جانا چاہیے، بنیادی ایشوز پر جانا چاہیے، اور جہاں تک حکومت کے رسپانس کا تعلق ہے وہ بڑا بروقت تھا۔ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ آرمی چیف تھے، ادارہ جاتی سربراہ تھے، وفاقی وزراء تھے، یہاں پر لوگوں سے بات چیت کی گئی، اور تمام سٹیک ہولڈرز کا کہا گیا کہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ سب کو خلوص نیت کے ساتھ، ہماری پروونشل حکومت ہو، اپوزیشن ہو، سیاسی جماعتیں ہوں جو اسمبلیوں میں ہیں یا نہیں ہیں، سب کو اس ایشو پر
سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ مل بیٹھیں اور ان عوامل کا تدارک کرنے کی کوشش کریں جو ان کے سبب بنتے ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی جو لوگ جن سے ہم بات کریں گے، جو آئین کے تحت جو ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بات کی جائے گی اور دوسروں سے نہیں کی جائے گی. یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے، جس نے جو اسٹیٹ کو نہیں مانتا ان سے بات کرنے کی کیا. جی ہاں، تو ہمیں ہر سطح پر ہم جس بھی مکتبہ فکر سے، جس بھی سیاسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، دیگر جو عوام کے نمائندہ لوگ ہیں، جس بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے جتنا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں کریں، اور دہشت گردی کو کنڈیم کرنے کے لیے جس قدر بھی آگے جا سکتے ہیں ضرور جائیں. عرفان سعید صاحب، آپ نے بلوچستان کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا، کہیں بھی آپ گئے بھی، دیکھا بھی آپ نے، کولو، ڈیرہ بگٹی، مکران، ملتے رہے ہیں لوگوں سے، لکھا بھی آپ نے. وفاق ٹھیک ہے، ہوتا رہا ہے، سب مانتے رہے ہیں کہ وفاق سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ایک شاید اگنور کیا گیا، ڈیولپمنٹ نیڈز کو نہیں دیکھا گیا، سارا کچھ ہے. لیکن جب سے پچھلے بھی ادوار میں میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی اس سے زیادہ کیا کیا کہ ڈاکٹر مالک کو 10 سیٹوں کے ساتھ یا 9 سیٹوں کے ساتھ ان کو چیف منسٹر بنا دیا، گورنر بنا دیا ان کو محمود خان صاحب کے بھائی کو، اور کہا کہ آپ لوگ صوبہ چلائیں، کب چیزوں کو بہتری کریں. ابھی بھی جب پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کی یہی بات ہے کہ ہم تمام چیزیں ان کی نیڈز کو بھی دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے. لیکن کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر کچھ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمیں سے مراد صوبے نے کچھ کو، کرنا ہے. بلوچستان کو. بالکل آپ کا جو اشارہ ہے جس طرف کہ بلوچستان پہ دیکھیں، حکمرانی جب سے یہ صوبہ 1 یونٹ کے بعد صوبہ وجود میں آیا تو یہاں پر حق حکمرانی یہاں کے عوام کو ہی ملا. کسی باہر کے صوبے سے آ کے کسی شخص نے آ کے یہاں پہ حکمرانی نہیں کی. یہاں پہ ہمارے نواب، سردار اور بلوچ قوم پر جماعتیں ہوں یا پشتون قوم پر جائیں، یہی اور اب بھی اقتدار میں جو لوگ ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. مقصد ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے. بلوچستان میں جس طریقے سے یہاں پہ جو بے دریغ عوام کا پیسہ بے دردی سے لوٹا گیا، وہ کوئی باہر کے لوگوں نے آ کے نہیں لوٹا، یہاں کے اپنے لوگوں نے لوٹا ہے. ہمیں اپنوں کو ہی زخم لگے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کا ایشو ہمیشہ سے رہا ہے، اور ابھی بھی چیف منسٹر یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو جتنا یہ جو محرومیوں کی جو بات ہوتی ہے، دیکھیں جب ایک علاقے میں فیڈرل گورنمنٹ یا دوسرے ادارے نہیں ہوں گے بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں. پیسہ ملتا ہے، ہر سال ملا، چاہے NFC ایوارڈ کی شیپ میں ملا ہو، گیس رائلٹی کی شیپ میں ملا ہو، لیکن اس کا استعمال، یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے جو آج بھی بلوچستان کے لوگوں کا یہ جو سوال ہے. وفاق سے بھی یہ کرتے ہیں. ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ ناراضگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں اور اپنے علاقوں کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب ہے. لیکن یہ ایک اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ جو علاقے کو اب مکران کی آپ جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بڑی صورتحال ہے. مکران میں پچھلے دنوں میں اخبار میں ایک پڑھ رہا تھا کہ 19 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے، اس پہ 30 سال سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اور اس پر یہی میں آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب مکران سے کون کامیاب ہوا؟ نے آ کے بنا، آج بھی وہ کیبنٹ میں ہیں، آج بھی وہ پارلیمنٹ میں ہیں اور وہی پارلیمنٹ میں آتے رہے. 30 سالوں سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، 19 کلومیٹر، اور اس پر 2 ارب 74 کروڑ روپیہ پیسہ نکالا جا چکا ہے 30 سالوں کے دوران. تو مجھے بتائیں اب یہ چیزیں جب یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، عام بلوچ کو نہیں پتا، وہ تو اپنی محرومی کو دیکھتا ہے، وہ کمپیئر کرتا ہے دوسرے علاقوں کے ساتھ. تو جب وہ اپنے ساتھ تو یقیناً اس کے ذہن میں ایک نفرت بڑھے گی، غصہ ہوگا. تو ان چیزوں پہ بھی دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا جو آج تک بلوچستان کا سیاہ و سفید کے مالک بنے ہیں. ان سے بھی پوچھا جائے کہ آیا آپ نے اربوں روپیہ جو ہر سال بجٹ میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ کا کوئٹہ کی آپ حالت دیکھ لیں، سب سے بڑا کیپٹل آپ کا
صوبے کا کیپٹل ہے، اس کی 4 سڑکیں ہیں. یہی میاں نواز شریف صاحب جب کوئٹہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ 4 سڑکوں کا شہر ہے کوئٹہ، اگر اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، اپنی پارٹی کو انہوں نے غصے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4 گلیوں کے شہر کو نہیں بنا سکتے تو باقی بلوچستان تو بہت بڑا ہے. وہاں کی تو بات وہاں تو میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پتھر کے زمانے کے اس میں رہ رہے ہیں. تو یہ سوچنا ہوگا، سنجیدگی یہاں سے دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کو جب تک ان کی دہلیز پر ترقی کے اثرات یا ان کو بنیادی سہولیات نہیں ملیں گی، مسائل حل نہیں ہوں گے. الزام تراشی کرتے رہیں، کسی کو ایجنٹ بناتے رہیں، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے رہیں، اس سے مسائل اب حل نہیں ہوں گے. اس سے بات نکل چکی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بیانات اور دھمکیاں میں ان چیزوں سے اب تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. جہاں پہ آگ لگی ادھر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پہ پیٹرول ڈالیں. وہ تو خیر تمام طرف دونوں طرف دیکھنا چاہیے، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی، وائلنس اس طرف سے ہو، وائلنس ادھر سے ہو، یا وہ غلط ہے. شاہد رند صاحب، میں نے یہی آپ کے لیے بڑی آسانی ہوئی کہ ان دونوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بات کی. پرائم منسٹر آئے، جو ڈیسیجن لیے گئے، ایک بات بالکل کلیئر میسج دیا گیا کہ جو پرچم کو نہیں مانتا، پاکستان کے پرچم کو نہیں مانتا، ان سے نہ کوئی بات ہوگی، ان سے اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح ان کو ڈیل کرنا چاہیے. ہاں، پولیٹیکل لوگوں سے ہم بات کریں گے، جو پاکستان کو مانتا ہے، جو پارلیمنٹ کو مانتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے، ان کے گریونسز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس کلیئر میسج کو؟ شاہ صاحب، اس کلیئر میسج پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا جو میرے مہمانوں نے گفتگو کی ہے اور جو اس وقت کی پریویلنگ سچویشن ہے، دیکھیں آپ کے اور میرے سامنے جیسے عرفان نے ذکر کیا کہ 1 یونٹ کے بعد 70 میں صوبہ بنا اور 70 میں ہی پاکستان کو پہلا آئین ملا. ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو 4 فیڈریشنز کو جوڑتا ہے، فیڈریشن کے اندر 4 اکائیوں کو جوڑتا ہے اور ایک فیڈریشن بناتا ہے. اس ڈاکیومنٹ کے بعد سب سے بڑا ڈاکیومنٹ اگر ہم کہیں تو 18th امینڈمنٹ ہے. اس کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا ڈاکیومنٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ نیشنل ایکشن پلان ہے، جس پر آپ کی تمام سیاسی قیادت کا اتفاق رائے تھا. موجودہ جو صوبائی حکومت ہے جس کو چیف منسٹر سرفراز بگٹی ہیڈ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے نقطہ نظر سے آپ اور عرفان سعید اور سرور جاوید اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں، ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں. ان کا ایک نیریٹو بالکل کلیئر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ٹیررزم کنسیڈر کیا گیا، لیکن ایتھنک ایکسٹریمزم جو ہے اس کے لیے کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کنفیوژن ہے جس کے نتیجے میں آج دن تک آپ جو بھی بلوچستان کا ایشو ہے، آپ جب بھی اس کو ریزالو کرنے جائیں گے، جب تک آپ کنفیوز رہیں گے وہ ریزالو نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں بلوچستان کے انفراسٹرکچر کے مسائل پر، بلوچستان کے گورننس کے مسائل پر، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسن کے ایشو پر، جو سب سے برننگ ایشو کہا جاتا ہے. لیکن شاید رند یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ایک ایشو رہا ہے ایڈمنسٹریٹو اور گورننس. شاہ صاحب، میں اسی پہ آ رہا تھا. میں نے آپ سے جو 3 باتیں کی کہ گورننس، انفراسٹرکچر سے مینز میری ڈیولپمنٹ، اور سب سے بڑا اگر انسانی ایشو ہم کہیں تو مسنگ پرسن کا کنسیڈر ہوتا ہے. دیکھیں، مسنگ پرسن کا ایشو آج کا نہیں ہے، پچھلے 2 دہائیوں سے آپ سب کے اور میرے سامنے. اس پر لازمی سی بات ہے، لواحقین کا ایک موقف ہے، ریاست اپنا ایک موقف رکھتی ہے، صوبائی حکومت اپنا ایک موقف رکھتی ہے. نمبرز پہ میں اور آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ 5000 کر سکتے ہیں، میں 500 کلیم کر سکتا ہوں، یہ کلیم درست. لیکن ان 20 سالوں میں یہاں جو پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں اس میں نیشنلسٹ بھی رہے ہیں، فیڈریشن کی سطح پہ بھی نیشنلسٹ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ سب سے بائنگ سلوگن ہے مسنگ پرسن کا. لیکن کیا عملی اقدام اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اٹھایا؟ تو جواب نفی میں. موجودہ صوبائی حکومت واضح طور پہ پہلے دن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. آج بھی چیف منسٹر کئی فورمز پر فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے کہ مسنگ پرسن کے ایشو پر جہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے لیجسلیشن کرنے کو بھی تیار ہیں، کچھ ایسے سینٹرز بنانے کو تیار ہیں. اگر کچھ لوگ تحویل میں ہیں تو ان کو ان سینٹرز میں رکھا جائے، ان کی فیملیز کے ساتھ ایک مقررہ وقت، جیسے کے پی کے میں یہ سینٹرز بنائے گئے. تو بیسکلی جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک پولیٹیکل سلوگن کو لے کے نہیں چلنا چاہتی، وہ اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہتی ہے عملی طور پہ. سر، گورننس کے ایشوز پر آ جائیں. سر، آج کے اخبار میں ان تمام اسکیمات کا اشتہار چھپا ہے جو کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں مکمل ہو چکی ہیں. ماضی میں آپ اور عرفان اور سرور جاوید صاحب کو پتہ چلتا تھا سریاب کی سڑک کا ٹینڈر ہو گیا ہے،
ٹینڈر ہونے کے بعد وہ سڑک بنی نہیں بنی، کاغذات میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ آج پروونشل گورنمنٹ ہر تیار اسکیم جو کہ کاغذات میں مکمل ہو چکی ہے، اشتہار میں اپنی عوام کو بتا رہی ہے کہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی ایک سی ایم کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے کہ اگر کسی اسکیم پر آپ کو گریونس ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ لو ہے، کیا یہ عوام الناس کے لیے، عوام الناس کے لیے، کہ آپ اس پر ہمیں آگاہی دیں۔ سر آ جائیں انفراسٹرکچر پر۔ شاہ صاحب، پاکستان کا 50% بلوچستان ہے، کوئی کہتا ہے 40%، 44%، میں سمجھتا ہوں ہم نصف سے زیادہ ہیں یا نصف کے قریب ہے۔ 210 ارب روپے میں نصف پاکستان کی ڈیولپمنٹ آپ کو بھی الادین کا چراغ دے دیں تو آپ کر سکیں گے، بصورت دیگر ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک کولیشن گورنمنٹ، لیکن اس گورنمنٹ میں موجودہ بجٹ میں ہم نے نمبرز آف دا اسکیم ریڈیوس کیا۔ یہاں پر ماضی میں یہ ہوتا تھا، اور یہ ہم نے بجٹ ڈاکیومنٹ میں دیکھا، بجٹ کی تیاری کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ کچھ ایسی اسکیمات بھی تھیں کہ ان کی جتنی ایلوکیشن رکھی گئی تھی شاہ صاحب، وہ اگلے 30 سال میں تیار نہیں ہو سکتی تھیں۔ ان اسکیمات جن پہ 1% کام نہیں ہوا انہیں ڈراپ کر دیا گیا۔ آج موجودہ گورنمنٹ نے اپنا نمبر آف اسکیمز کم کیا۔ پولیٹیکلی ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ نمبرز آف اسکیم ریز کر دیتے، ڈیفیسٹ بڑھا دیتے اور اراکین کو خوش کر لیتے، لیکن کیا جو نمبرز آف اسکیم بڑھانے سے جو چیزیں وقت پہ مکمل ہونی تھی وہ ہوتی؟ جواب نفی۔ اور آفٹر اے لانگ ٹائم یہ بجٹ ہے جو سرپلس ہے 25۔ سر سرپلس دیکھیں، وہ ہمارے اوپر ایک لازمی سی بات ہے، نیشنل obligation آپ کہہ لیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کچھ کمٹمنٹ، گورنمنٹ کی یہ ریکویسٹ تھی، ہم نے اس obligation کو فلفل کیا، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی ہمارے پاس اس سرپلس بجٹ میں بھی یہ اسپیس تھا کہ ہم نمبرز آف اسکیم بڑھا دیتے ایلوکیشن کم کر کے۔ لیکن چیف منسٹر کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جس طرح یہ پچھلی اسکیمز 25 سالوں میں تیار نہیں ہونی تو یہ بھی نہیں ہو سکتی، تو نمبرز آف اسکیم کو ریڈیوس کر کے ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ جو اسکیم 10 کروڑ تک کی ہے اس کے لیے 100% ایلوکیشن رکھیں تاکہ وہ ایک سال میں مکمل ہو، چاہے وہ پانی کی اسکیم ہے، گلی کی ہے، روڈ کی ہے، سیوریج کی ہے۔ دوسرا پوائنٹ سر، انفراسٹرکچر میں سب سے پہلی مرتبہ لوکل گورنمنٹس، ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی کی ماں ہے لوکل گورنمنٹس، سر ہم نے 100% ریز کیا لوکل گورنمنٹ کے فنڈ کو، اور ساتھ میں لیجسلیشن میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا چیئرمین یا جو ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہے وہ اس رقم کو ڈیولپمنٹ میں تو یوز کر سکتا ہے، ریوو گاڑی خریدنے میں یوز نہیں کر سکتا۔ تو سر یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کو 100% ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ایفرٹ کر کے 30% بھی کم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ ایک عام آدمی کو ہوگا۔ سر جاوید صاحب، آپ نے ریٹائر ہوئے ایز اے بیوروکریٹ، آپ نے طول عرض سارا آپ نے چھان مارا، ایڈمنسٹریٹو دیکھا آپ نے، اس وقت کیا تھا آج کیا ہے۔ ایک بہت ہی لوگوں کی شکایت، عام آدمی کی شکایت بھی یہ رہتی ہے کہ کیا سی ایم اکیلا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی کابینہ جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے نہ کریں؟ 500 400 لیویز ہیں، 250 لیویز کا تو پتہ ہی نہیں ہے جی کدھر ہے۔ 25 ایم پی ایس آپ کے پاس ہیں، 30 ان صاحب کے پاس ہیں، 5 اس کے پاس ہے، 10 کرتے کرتے سارے کچھ ادھر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور وہ آج جو سب سے زیادہ جو محسوس لوگوں نے کیا، جو روڈ پر جو ناکے مضبوط ہونے چاہیے، اس میں مین پاور ہونا چاہیے، گشت زیادہ ہونی چاہیے، گشت کی گاڑیاں جو ہیں ایم پی اے صاحب اور منسٹر صاحب جو ہیں، یہ بعد میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن ان سے کہ وہ اپنے ساتھ ایز اے اسکورٹ پھرا رہے ہیں، تو پھر لا اینڈ آرڈر کا کیا تصور ہے؟ ایسا ہے کہ جی بہت سے سوالات آپ کے یہ جو آپ نے فرمایا اس سے سامنے آتے ہیں۔ لیویز فورس کا جہاں تک تعلق ہے، پولیس کا بھی یہی حال ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں، پولیس کا بھی یہی حال ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم ایڈمنسٹریشن میں تھے تو اس وقت یہ تبدیلی شروع ہوئی کہ جی سارے بلوچستان کو اے ایریا قرار دیا جائے، جو بی ایریا ہے وہ تو بہت غلط ہے، اور اس میں جو ہے وہ جنرل مشرف نے کیا حکومت کی وہ ریٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات درست نہیں تھی۔ قانون سارے پاکستان کا ایک ہے، امپلیمنٹنگ ایجنسی جو ایریا میں پولیس تھی، بی ایریا میں لیویز تھی۔ اور ایک جملہ آپ کو میں بتاتا ہوں، ہمارے محترم بڑے سینئر سیاستدان، ان کا میں اس پر کام کر رہا تھا، لیویز کو جو کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے، تو جب یہ بات آئی کہ جی اے ایریا قرار دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے انگلش کا ایک جملہ کہا کہ جاوید، وی ڈونٹ وانٹ اسٹیرلائزڈ ایریا
of Balochistan, that is B area, to be contaminated. اس میں بڑی خلوص بھی تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے انتظامیہ چلانے کا، اس میں فلاز بہت ہیں. جو لیویز ہے وہ چونکہ مقامی فورس ہوتی ہے، وہ علاقائی رواج کو بھی جانتی ہے، اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، اس سے بہتر نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیویز اویلیبل نہیں ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے. اگر اس کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وقت میں یہ تھا، آپ ڈی سی رہے ہیں، آپ کے وقت میں یہ تھا کہ آدھی فورس جو ہے وہ غائب ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس فورس کو اسٹرینتھن کر کے اسے معاشرتی فلاح کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. یہ چیزیں کب ممکن ہوں گی؟ کہ جب ہم سب مل کر ایز اے قوم اپنے آپ کو آئین کا پابند بنائیں، قانون کا پابند بنائیں. اب مسنگ پرسن پر شاہد صاحب نے بات کی، اب اس پہ دونوں طرف کا ایک موقف ہے نا، یہ ہمارے پاس نہیں. لیکن گورنمنٹ تو اس میں خلوص نیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اسٹیک ہولڈرز پر آ جائیں نا، آپ مسنگ پرسنز پر آ جائیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی عدالت میں پیش کر کے جو بھی ان کا جرم ہے اس کو سزا دے دی جائے. اس سے زیادہ تو پھر کوئی اور وہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک پھر بات کی ہے شاہد صاحب نے انفراسٹرکچر کی، انفراسٹرکچر کے میں بڑے فلاز ہیں. ہم نے بہت کچھ اس پورے پچھلے کوئی 40 سال میں ہم نے دیکھا. اس میں ایک سوال جو ہم پر بنتا ہے، جنہوں نے یہ حکومت میں جن کا کردار رہا، کہ کیا ہم نے خلوص کے ساتھ وہ تمام کا تمام فنڈ اس منصوبے پر خرچ کیا یا نہیں کیا. ایک یہ بھی بات آ گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بات وہیں پر آتی ہے کہ چیزیں کیوں ابھر کے آتی ہیں. میں پہلے بھی شروع میں بھی میں نے بات کی کہ جب میرٹ کو پامال کریں گے یہی ہوگا، جب نظام عدل پر سوال اٹھے گا تو یہی ہوگا، گورننس فیلئر ہوگا تو یہی ہوگا، کرپشن ہوگی تو یہی ہوگی. اس پر قابو پا لیا جائے تو ہم آدھے سے زیادہ مسائل تو آٹومیٹیکلی حل ہو سکتے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد اسی گفتگو کو اسی موضوع پر جاری رکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
वेलकम बैक नाज़रीन। इरफान सईद साहब, सर जावेद साहब ने बात की, इन्होंने खैर क्योंकि इनका बैकग्राउंड उसका है, सर्विस का है, गवर्नमेंट सर्विस का, इन्होंने बताया कि लेवीज की बात की। ये बात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं इन्होंने जो वजात की ठीक है, उसका किस तरह उसको करना है। और लेवीज को मेरे ख्याल में काफ़ी सूबाई हुकूमतों ने उसको जदीद खतूत पर ट्रेनिंग दिलवाया। किससे? पाक फौज ने उनको ट्रेनिंग भी दी, पुलिस को भी पाक फौज ने ट्रेनिंग दी। बात यह है कि वो कहने वाले कहते हैं कि सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, उसको चलाने वाले वो कितनी उसकी परफॉर्मेंस है ये होता है। अब आते हैं उस तरफ आपके कि पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बात की, उनके साथ बैठे, उनकी बात सुनी। जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उनके तमाम उनके मौक़िफ़ से वो मुतफिक हो या वो प्राइम मिनिस्टर के उससे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको लिया, एक तासुर दिया कि सूबे में ये है, और कहा कि आइंदा भी हमारे और आपके इसी तरह जो है ताल्लुक रहेगा और इसी तरह मीटिंग में राब्ते रहेंगे। जी बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोयटा के अपने विजिट और एपेक्स कमेटी के इजलास की यहाँ पे चेयर करना था, और उसके साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी उनको भी इंगेज किया, अपने साथ बातचीत की। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो बातचीत है ये कोई थोड़े वक्त के लिए, घंटे आधे घंटे की मुलाकात में बलूचिस्तान के इश्यूज़ को पॉलिटिकल जमातें उस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरीके से आपको कौमी लीडर, मैं पहले भी लिखता भी रहा हूँ, इस पर अपने चैनल पे भी बोलता रहा हूँ कि कौमी लीडरशिप है इस वक्त आपके बड़ी जमातें हैं, उनकी लीडरशिप को भी बलूचिस्तान में लाएं, बिठाएं, इनके साथ सबको इंगेज करें। लेकिन एक दिन लगे, 2 दिन लगे, बैठें, सर जोड़ के बैठें, और उस पर मैं कहता हूँ सबको बुलाएं, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं, अब सरदार अख्तर की अगर बात करें तो वो कहते हैं जी हम तो कहते रहे हैं और माजी में भी हमने अपने जो नुकात दिए थे, अगर उन पर आज अमल दरामद होता तो इस हालात इस नहज पर ना पहुंचते। मिसिंग पर्सन को उनका भी इशू था, उसमें और भी इशूज थे। तो ये पॉलिटिकल फेज है जो आपको अभी इस वक्त नजर आ रहा है शाह साहब। लेकिन इरफान सईद साहब, जब मैं नहीं, मेरी बात मेरा ये मतलब है, नहीं मैं वही आपसे सब पूछ रहा हूँ, आप बात करें, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये अच्छा आगाज तो है ना, अच्छी बात है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। माजी में भी देखे इस किस्म के ऐलानात होते रहे, माजी में भी इस तरीके से मुलाकातें होती रही, माजी में भी माफिया मांगी जाती रही बलूचिस्तान के अवाम से, बलूचिस्तान के लोगों से, तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इस वक्त सबको लेके साथ बैठे, एतमाद साजी सबसे बड़ा एक जो है कि एतमाद साजी बहाल हो पॉलिटिकल जमातों के दरमियान। इस वक्त जो पॉलिटिकल जमातें बाहर है या जो पार्लियामेंट में भी लेकिन नाराज हैं, उनको भी एतमाद में ले, उनसे भी बात करें, सबसे पहले तो उनके गिले शिकवे दूर करें। अब्दुल खालिक हज़ारा पार्लियामेंट में नहीं है, यही कह रहा हूं, दावत दी, उनके से अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन मसाइल मैं कह रहा हूं कि आधे घंटे की मीटिंग में नहीं हल होंगे, तो इसके लिए सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। देखिए इस वक्त आपका आधा पाकिस्तान है और ये जल रहा है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी चैलेंज है, वफाकी हुकूमत के लिए भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी है। तो इस चैलेंज से के लिए सबसे पहले उस स्टेप को उठाया जाए जो लोग भी जिस पे मुतमईन हो और आपकी पॉलिटिकल जमातें भी मुतमईन कि हाँ जी बिल्कुल ये हुकूमत जो आई है ये संजीदगी से बलूचिस्तान के मसाइल को, गवर्नेंस का इशू जिस तरीके से हम कहते हैं ना, ये माजी में भी रहा है, और लोगों को ये गिले शिकवे कि जो लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं वो हम में से है ही नहीं, अक्सर लोगों की ये राय होती है। तो इस राय को भी दूर किया जा सकता है, बैठ के मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है एतमाद, लोगों का एतमाद बहाल। ठीक है, आपने कहा शाहिद साहब, आपने इनकी भी बात सुनी और सरवर जावेद साहब की भी बात सुनी। इनकी बात कि इत्तेमाद साजी के लिए खैर आप बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। हम तो ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी अपने तौर पर इत्तेमाद साजी का काम कर रहे हैं, और उन्होंने टास्क भी दिए हुए आपके चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुगटी को। जाहिर है कभी कभार वो क्या कहते हैं, जज्बात में वो लैंग्वेज जरा तेज हो जाता है, वरना अदरवाइज वो चाहते हैं कि सबको साथ लेके चलें। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में खुद चीफ मिनिस्टर तमाम पार्टियों से उनको कोई राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब, जो बात आप जज्बात की कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल के नहीं, तो खैर मैंने वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना एक नुक्ता निगाह है। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी सरफराज बुगटी का अपना एक ओपिनियन है, और वो ओपिनियन कोई ढका छुपा हुआ नहीं है। शहजादा जुल्फकार को भी पता है, इरफान सईद हम सबको पता है। लेकिन बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस और कायदे ऐवान, उनका बिहेवियर क्या है हमें ये देखना होगा। शाह साहब, इस वक्त अपोजिशन में जो जमातें बैठी हैं उसमें जमीयत उलमा इस्लाम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स है सूबे की, से कोई इनकार नहीं कर सकता। डॉक्टर मालिक अपोजिशन में बैठे हैं, नेशनल पार्टी, बीएनपी की एक सीट है, बीएनपी अवामी की एक सीट है, तो एक तवाना अपोजिशन है।
ابھی تک آپ مجھے ان 5, 6, 7 مہینوں میں یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مالک بیک ٹو بیک چیف منسٹر کے ساتھ 3 ملاقاتیں، اپوزیشن لیڈر ہفتہ وار ملاقاتیں. دیکھیں انہوں نے اپنے دروازے اپوزیشن کے لیے بند نہیں کیے. ڈفرنس آف اوپینین گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ہو سکتا ہے لیکن ہر وقت انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ گورننس کی بات عرفان نے کی اور اعتماد سازی کی بات کی. دیکھیں چیف منسٹر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپینین کو آپ ایک طرف رکھیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن ان کا ایک واضح موقف ہے کہ مذاکرات کنفیوزڈ نہیں ہونے چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ ہونے چاہیے. کل بھی جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، اصغر خان اچکزئی، مولانا واسع، انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا. پرائم منسٹر نے بھی اپنا موقف ان کے سامنے رکھا، چیف منسٹر نے ابھی انہوں نے اور جتنی سخت گفتگو اس فورم پہ ہو سکتی تھی اصغر خان اچکزئی نے کی، ڈاکٹر مالک نے کی، مولانا واسع صاحب نے کی، اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری نے کی. گو کہ سردار اختر مینگل انہیں مدعو کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے، اور خالق ہزارہ صاحب انہیں بھی مدعو کیا گیا تھا، وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے، انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن انہیں انویٹیشن ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے موجود تھا. سر 2-4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے دن سے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بلوچستان کا یوتھ فیڈریشن سے دور جا چکا ہے. اس یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کو بھی پتا ہے، عرفان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سرور صاحب کو بھی پتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہاں پر نہیں ہے جہاں پر ہونا چاہیے. لیکن آج جو ہمارا بچہ ہے اگر وہ ایک برے ایجوکیشن سسٹم میں پڑے گا تو وہ کل کیا گرو کرے گا؟ اس چیز کو جب تک کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کھڑا کریں اس وقت تک جو موجودہ بچہ ہے اسے کس کے حال پہ چھوڑیں. شاہ صاحب ان کے لیے اسکالرشپس پلان کی گئیں. شاہ صاحب آکسفورڈ میں اور آپ، ہمارے بچے تو ہم یہاں 4 لوگ بیٹھے، کوئی ایچیسن میں پڑھنے کا تصور کر سکتا تھا؟ ڈسٹرکٹ کے کوئی 10 ٹاپر یہ تصور کر سکتے تھے کہ وہ کسی امریکن اسکول میں اسلام آباد میں جا کے پڑھیں گے؟ دیکھیں آج یہ ساری چیزیں اسی یوتھ کے لیے کی جا رہی ہیں. اس کے ریزلٹس آنے میں ٹائم لگے گا. آج میں اور آپ جب بیٹھتے ہیں پی سی ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں چمالنگ اسکیم کے بچے ٹاپ نہیں کر رہے ہوتے. یہ وہ چیزیں جو آج سے 10 سال پہلے شروع ہوئی جن کے فروٹس اب آنا شروع ہو گئے. ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے. بات گورننس کی کرتے ہیں. سر دیکھیں گورننس ہمیں بھی پتا ہے صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. سرور جاوید صاحب نے ایک بات کی، دیکھیں پولیٹیشین کو الزام دینا بہت آسان ہے. شاہ صاحب میں بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات کروں گا، ماضی میں اگر بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا جتنا ذمہ دار سیاستدان چاہے وہ وفاق پرست یا قوم پرست ہے اتنی ہی ذمہ دار افسرشاہی ہے. موجودہ صوبائی حکومت میں چیف منسٹر نے، سرور صاحب کے جونیئرز نے پتہ نہیں انہیں بتایا یا نہیں بتایا، انہوں نے کچھ چیزیں کچھ بینچ مارک سیٹ کر دی ہیں. بیوروکریسی کو بھی ان بینچ مارکس کو میٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر مالک تباہی کا ذمہ دار ہے لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والا پرنسپل سیکرٹری بری ذمہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہور بلیدی تباہی کا ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والا اے سی ایس ڈیولپمنٹ بری ذمہ ہے. سر سب کے لیے طریقہ، ہاں وقت ضرور لگ سکتا ہے. پہلی مرتبہ میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو جتنا اختیار دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. شاہ صاحب صرف 6 مہینے میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جو شرح سزاؤں کی اس میں 5% اضافہ ہوا ہے. بریت میں کمی آئی ہے. ریزنز کیا ہیں؟ ڈے 1 چیف منسٹر کا یہ پوائنٹ تھا، جیسے سرور جاوید صاحب نے بات کی کہ جی فلانا مسنگ اسے عدالت میں پیش کر دیں. شاہ صاحب کتنے دہشت گردی کے واقعات کے ملزمان پکڑے گئے اور عدالت سے ایکویٹل ہوا؟ سر موجودہ گورنمنٹ نے آتے ہی فوکس جن چیزوں پر کیا ان چیزوں میں گورننس، انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ شامل تھا. یہ جو 5% کا فرق آیا ہے یہ پچھلے 20 سالوں میں نہیں آیا. ہم یہ مانتے ہیں کہ چیزیں وقت لگ سکتا ہے لیکن ایک جو جملہ چیف منسٹر نے ابتدائی دنوں میں کہا تھا، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم بدنیتی نہیں کر سکتے. یہ پوری کوشش ہوگی. دوسرا گڈ گورننس کی مثال دی جاتی ہے. سرور صاحب ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہے ہیں. شاہ صاحب یہاں ہفتوں پہ سیکٹریز تبدیل ہوئے ہیں، یہاں گھنٹوں پہ ڈپٹی کمشنرز تبدیل ہوئے ہیں. چیف منسٹر نے پہلے دن لائن ڈرا کی کہ علاقے کا ایم پی اے یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا استحقاق ہے، اس کی مرضی کا ڈی سی ہونا چاہیے، اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے ڈپٹی کمشنر لے جائیں لیکن ٹینیور پورا ہونے تک وہ ڈپٹی کمشنر ٹرانسفر نہیں ہوگا. 2 سال وہ وہاں اپنا ٹینیور پورا. اور یہی وجہ گورننس کی ہے کہ آپ اس کو. شاہ صاحب آج بھی فلور آف دا ہاؤس چیف منسٹر نے آئی جی جو ابھی ہمارے جا رہے ہیں خالد شیخ صاحب اناؤنس کر کے ان کو اجازت دی کہ پولیس میں ایس پی کی جو ہے نا پوسٹنگ کو میرٹ پہ لے جائے.
کسی ایم پی اے کو، ہم نے کئی ایم پی ایز کو دیکھا ہے گورنمنٹ میں، وہ آتے ہیں کہ جی فلاں کو ایس پی لگا دیں، چیف منسٹر کا آئی جی کا استحقاق ہے، میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا. تو ٹائم لگ سکتا ہے. ہم جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ ایفرٹ کریں کر رہے ہیں. سرور جاوید صاحب، ٹائم ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں کہ ایک راؤنڈ بالکل شارٹ اس میں امپورٹنٹ بات کی شاہد ہند نے کہ خود چیف منسٹر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ تھوڑا لا تعلق ہے، وہ پریشان ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے. اب سسٹم کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اور آپ کے نقطہ نظر میں نوجوان کو کس طرح واپس اٹریکٹ کرنا ہے، تعمیری کام کی طرف توجہ دیں. شاہد ہند صاحب نے بڑی اچھی بات کی، چونکہ ابھی یہ گورنمنٹ میں ہیں اور یہ لیٹسٹ چیزوں سے آگاہ ہیں. جہاں تک اس سے پہلے والی بات ہے کہ بری ذمہ کوئی نہیں ہو سکتا. غلطی سیاستدان نے کی ہے، غلطی کسی ادارے نے کی ہے، غلطی بیوروکریسی نے کی ہے، یا کسی کے بھی بہاف پر غلطی ہوئی ہے. اس کو اگنور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ قوموں کی تعمیر میں یہ جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، جس کی طرف ابھی شاہد ہند نے اشارہ کیا کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، یقیناً اس پہ ٹائم لگتا ہے. یہ بہت خوش آئند ہے. نوجوان کو آپ انگیج اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نوجوان کو تعمیری ایکٹیویٹیز کا حصہ دیجیے، نوجوان کو یہ احساس دیجیے کہ ہم آپ سے ہیں، آپ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. اور اگر آپ بلوچستان کے نوجوان کی نفسیات کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر آپ انہیں انگیج کریں اپنے علاقے، اپنے قوم، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے، وہ بالکل آگے آئیں گے. لیکن انہیں حصہ دار بنایا جائے، انہیں شریک کیا جائے. اسٹیک ہولڈر نہیں، امپورٹنٹ موسٹ اسٹیک ہولڈر سب سے بڑی. اور جہاں تک شاہد ہند نے بات کی، اور میں یہ پڑھ بھی رہا تھا کہ عالمی معیار کی تعلیم کے لیے ہمارے نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. ہم بلوچستان کو اگر ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر سے آراستہ کرنا پڑے گا. عرفان سعید صاحب، نوجوانوں کو کس طریقے سے، اور جو وہ بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کو ایسا ایک انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کریں کہ وہ کالجز، یونیورسٹی کی طرف جائیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں، باہر پڑھنے کے لیے جائیں، کھیل کے میدانوں میں جائیں. دیکھیں، چیف منسٹر بلوچستان نے آتے ہی سب سے پہلا اس کو ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا اور کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بڑے اچھے ان کے جو پلانز ہیں، یا جو اسمبلی میں انہوں نے جو سپیچ کی تھی، پہلی سپیچ، اس میں نوجوانوں کو کرپشن کے خلاف نوجوانوں کے لیے. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب بینگ اے جرنلسٹ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جو اعلانات کرتے ہیں یا جو کام موجودہ حکومت اب اٹھائے گی، جو اقدامات اٹھائے گی، اس کو لانگ ٹرم اس کو پلاننگ کا حصہ بنانا چاہیے. اور آئندہ آنے والی جو حکومتیں اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ سرفراز بگٹی نے کیا یا کس نے کیا. میں مثال دوں گا آپ کو، آغاز حقوق بلوچستان پیکیج دیا تھا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے تھا نا. پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کتنے نوجوانوں کو لگایا گیا، پھر بعد میں ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں ان کو اٹھایا جائے، جو اگلی حکومتیں بھی اس کو کنٹینیو کریں. وفاقی ملازمتوں میں کتنا کوٹا ہے بلوچستان کا، کتنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ یہ فائٹ ہمارے سرفراز بگٹی صاحب نے لڑنی ہے. ہمارے نوجوان جو آج بے روزگاری کی دلدل میں جا رہے ہیں اور جو پہاڑوں کا رخ کریں، ان کو لائیں واپس باعزت روزگار کے لیے. ان کو ضروری ہے کہ ان کو وفاقی ملازمتوں میں صوبے کے اندر جو ملازمتیں بکیں نہ، میرٹ پہ ملیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. مجھے شہزادہ ذوالفقار ان کی بات میں ایک جملہ ایڈ کرنے کی اجازت دیجیے کہ جب ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہماری اسامیاں آتی ہیں اس پر حقیقی نمائندے، ہمارے حقیقی بچے یہاں کے جو ہیں، ان کو اگر یہ پتہ چلے گا کہ نہیں، وہ تو غیر متعلقہ لوگوں کی طرف چلی گئی ہیں، تو یہ جو سینٹیمنٹس ہیں. ایک بات میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں. میری پی پی ایل کے بارے میں ہمارے چیف منسٹر جب خود سینیٹر تھے اور پارلیمنٹ میں تھے، ان کا خود ایک موقف، واضح موقف تھا کہ جب ہماری بات نہیں سنی جائے گی. پی پی ایل ایک کمپنی ہے، کمپنیوں کے اندر بلوچستان کے لوگوں کو جب نظر انداز کیا جائے گا، جب ان کی بات نہیں سنی جائے گی، تو یہ پھر اس طرح سے احساس محرومی مزید بڑھے گا. یہ جو بات انہوں نے سرور جاوید صاحب کسٹم انسپیکٹرز کے ہوتے ہیں، وفاقی جو فیڈرل 300 لوگوں میں، تو ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہے اپنے طور پہ وہ کرتے ہیں. میرا آپ سے 2 سوال ہوں گے. ایک، آپ 2 منٹ ضرور دیں گے کہ صوبے میں
سیلابی صورتحال ہے، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی بہت، اور چیف منسٹر بھی بہت کنسرن ہے کہ اپنے پی ڈی ایم اے کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے. وہ آپ آخر میں اس کا جواب دیں گے، 2 منٹ بات کریں گے. جو یہ بات کر رہے تھے آپ اس کے بارے میں ضرور بولیں. حقیقی ہمارے بچے جو ہے شاہ صاحب جو بات انہوں نے کی، جعلی کاغذات بنا کے کس نے دیے؟ پہلا سوال یہ. دیکھیں بہت آسان ہے یہ کہنا کہ کشمیر والا سیٹ لے گیا، فلانا لے گیا. کسی ڈپٹی کمشنر نے اس کو لوکل سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے؟ کسی اس وقت کے ایم این اے اور ایم پی اے کے کہنے پہ؟ یہ پولیٹیکل، دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اس بلوچستان میں کیا ہے، ہر فیصلہ ہم کرتے ہیں، ہم اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں لیتے. جب آپ نے مثال آپ کو دیتا ہوں، پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ہی قابل احترام ہے ثنا بلوچ صاحب، انہوں نے قدوس بزنجو کی مردم شماری پہ تنقید کی. کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا قدوس بزنجو کی گورنمنٹ بنانے میں بی این پی کا رول کیا تھا؟ بالکل. پولیٹیکل اونرشپ جب تک آپ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ الزامات کا گیم کھیل سکتے ہیں. سر بات ہوئی، اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سارے فائدے لے لیں اس کے بعد کہیں کہ اور اس کے بعد ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے. گناہ اور ثواب کا کھیل کہنا بہت آسان ہے. سر ابھی وفاق سے جیسے پوسٹوں کی بات ہوئی، سر یہ جو ورکرز ویلفیئر بورڈ کے 500 بچے گئے ہیں، سر یہ 500 بچے ای او بی آئی نے پیسے دینے تھے اور یہ ماضی میں بھی جا سکتے تھے. اس کیس کو کبھی ٹیک اپ نہیں کیا گیا. عرفان نے بہت اچھی بات کی پی پی ایل کی. پی پی ایل نے 2 معاہدے ابھی تک گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ کیے ہیں. ایک نواب اکبر خان بگٹی کے دور میں کیا اور ایک نواب ثناء اللہ زہری کے دور میں کیا جب وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی. شاہ صاحب دونوں ڈاکیومنٹس کو اٹھا کے پڑھ لیں کہ کس نے پی پی ایل سے کیا مانگا. عرفان کو چاہیے کہ دونوں ڈاکیومنٹس بس وہ چلیں، یہ اس کو آپ ذرا تھوڑا سر اس پہ ذرا بتا دیں. دوسرا سر بارشوں سے پہلے جانے سے پہلے شاہ صاحب ہم اس وقت اخوت کے تحت ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں گریجویٹ جو بچے ہیں وہ اپنا بزنس پلان دیں گے، اخوت ان کو بلا سود قرضے دے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنی اب کیپیسٹی نہیں ہے کہ بلوچستان کے ہر نوجوان کو سرکاری نوکری دے. سر اس وقت بارش کی جو صورتحال ہے، 10 اضلاع کو ہم آفت زدہ قرار دے چکے ہیں اور اس وقت جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ضرور انٹیریئر ایریاز میں ہمارے پاس جب بارشیں آتی ہیں تو چونکہ پہاڑی علاقے ہیں، بارشوں کا بہاؤ، پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، کچے گھروں کا ہوتا ہے. لیکن کسی بھی ڈسٹرکٹ سے آپ کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں آ سکتی کہ فلاں چیز کم ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن ڈسپوزل آف ڈپٹی کمشنرز. اور چیف منسٹر کی واضح ہدایات ہیں کہ پی ڈی ایم میں ہر ڈپٹی کمشنر کو 12 گھنٹے کے ایوریج پہ چیزیں پہنچانے کی پابند ہے. وہاں سے ریکوائرمنٹ ریز ہوگی، 12 گھنٹوں میں پی ڈی ایم میں پابند ہے. بائی ایئر لے جائے، بائی روڈ لے جائے، بائی جس بھی طریقے سے لے جائے، 12 گھنٹے سے اوپر وہاں پہ راشن کی، وہاں پہ ٹینٹس کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. کہیں پر ابھی تک کوئی ایسا بڑا میسو ہم کہیں کہ ڈسکنیکشن ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ نہیں ہوئی. ہاں پانی آیا ہے بہت سی جگہوں پہ، وہ کچھ ایشوز ہوئے لیکن کوئی میسو نقصان نہیں ہوا. لیکن ابھی بھی الرٹ ہیں آگے جو لازمی سی بات ہے. ڈے 1 سے پی ڈی ایم اے کے ساتھ چیف منسٹر، چونکہ پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ منسٹر بھی وہ خود ہیں، تو ڈی جی پی ڈی ایم اے ایک چیز پہ انہیں اپڈیٹ رکھ رہے ہیں. اور جو لائزون ہے پی ڈی ایم اے کا تمام ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ، اور ڈی جی پی ڈی ایم اے جو ہے جہاں زیب خان اس سے پہلے کچھ دن پہلے نصیر آباد میں تھے، کچھ دن پہلے نوشکی میں تھے. ہی از آن گراؤنڈ. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ سے بیٹھ کے فون پہ چلا. اس میں میرا ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جو سیلاب دیکھے جس طرح پچھلی مرتبہ بھی آیا، ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے نا اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ سیلاب تو آتا ہے، اب بھی امدادی کام تو ہوا، پچھلی حکومتوں نے بھی جو کیا، لیکن اب جو 30 سیکنڈز میں اس کا جواب لے لیں. پچھلی حکومتوں نے اس کا پی ڈی مقرر کرنا تھا، بلوچستان نے وہ نہیں کیا. موجودہ حکومت نے. چلیں اچھی بات ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. سرور جاوید صاحب آپ کا شکریہ. عرفان سعید صاحب آپ کا شکریہ. شاہد رین صاحب ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، آپ کا شکریہ. یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے گورنمنٹ کا موقف بھی پیش کیا. اور ناظرین امید کی جا سکتی ہے کہ آگے جس طرح چیف منسٹر کی انہوں نے بات کی، پرائم منسٹر نے اپنے طور پر جو کوششیں کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کر رہی ہے اپنے طور پر دہشت گردوں کے خلاف انفارمیشن بیسڈ آپریشن اپنی جگہ، اور ساتھ ساتھ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو بھی آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. پرائم منسٹر اس پہ زور دیتے رہے ہیں، سب کو انہوں نے آن بورڈ بھی لیا. آنے والے پروگرام تک شاہد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.